ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ اب راجہ صاحب شاید ٹیلی فون لائن پر آ چکے ہیں. راجہ صاحب بہت مختصراً یہ بتائیے کہ فوجداری اور سول مقدمات آپ نے جو بتایا تھا، جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میں ایگزمپشن موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ریوزٹ کروں گا. میں 248(4) پڑھ دیتا ہوں. آئین کا یہ بہت بات واضح ہو جائے گی. آرٹیکل 248(4) اس طرح ہے: No civil proceedings in which relief is claimed against the president or a governor shall be instituted during his term of office in respect of anything done or not done by him in his personal capacity, whether before or after he enters upon his office, unless at least 60 days before the proceedings are instituted, notice in writing has been delivered to him. سو قدغن صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک 60 دن کا نوٹس دینا ہے صدر یا گورنر کو، بتانا ہے کہ یہ میرا کلیم ہے، میں عدالت میں جا رہا ہوں، آپ کو میں یہ بات مطلع کرتا ہوں. اس کے بعد 60 دن میں اگر بات نہیں کوئی ہوتی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. سو بات بہت واضح ہے دیوانی مقدمات کے حوالے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وسیم صاحب یہ ذرا بتائیے کہ اب جو این آر او کے مقدمات آئے اور اس میں ابھی فاروق ستار صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بابر غوری صاحب کا بھی آیا کہ یہ جو ای سی ایل کے اندر جو نام آئے ہیں وہ آپ کا یہ اوپینین ہے کہ یہ ای سی ایل میں اس وقت نام نہیں تھے تو اس کو نکالا جائے، تو مقدمات کا کھلنا بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ای سی ایل کا الگ ہے، یہ اس طرح سے ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں اپنی مثال دے دیتا ہوں اس میں، جیسے کہ آپ نے بابر صاحب کا نام لیا اور فاروق بھائی کا، بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے. بابر صاحب کو بھی ہائی کورٹ نے پرمیشن دی تھی ای سی ایل کا میں سے نام ختم کیا تھا. میرا بھی 2004 میں ہائی کورٹ نے میں نے کانٹیسٹ کیا تھا ہائی کورٹ میں جا کے، میرا نام ای سی ایل پہ ڈالا ہوا تھا، تو ہائی کورٹ نے میرا نام ای سی ایل کی لسٹ سے ہٹوایا ہے. میرے پاس ڈیسیشن موجود ہے. تو اب جب 2004 میں یہ کام ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ڈال دیا گیا؟ تو یہ بالکل میں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی لیڈر کا نام نہیں تھا. نہیں، منسٹری آف انٹیریئر کو پھر سے چیک کرنا چاہیے اور ہوم منسٹر کو چاہیے کہ اسٹیٹمنٹ بھی دے اور جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کی ایک کاپی ہم کو بھی فیکس کرے. وی آر ممبر نیشنل اسمبلی. فاروق ستار از لیڈر آف دا پارلیمنٹری گروپ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی آپ کو. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، جن مشکلات میں یا پیچیدگیوں میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں آئینی یا قانونی، ان میں سے نکلنا ہے. ابھی ہم نے آئین کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، ہمیں اپنی عدلیہ کی بھی عزت ہے. سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈیموکریسی کو بھی دیکھنا ہے. ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان پیچیدگیوں سے نکلنا ہے. تو ہمیں اس میں بھی متحد ہونا پڑے گا. اس میں چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. آپ سے ایک اور سوال میں پوچھوں گا اور آپ اس کو جو ہے وہ بالکل، اگر میں چاہوں گا کہ بالکل کلیئر کٹ اس کا اگر آنسر دے سکیں، وہ یہ کہ اگر سارے اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اس بات پہ موو ان کا ہوتا ہے کہ ہم آئین کے اندر کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ترمیم میں یہ والی جو شق ہے جس میں گورنر اور صدر کو ایگزمپشن ملی ہوئی ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہیں، تو کیا ایم کیو ایم اس میں سپورٹ کرے گی؟ اگر آئین کی پارلیمنٹ کی میجورٹی یا جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ملک کی، وہ سب متفق ہو جاتی ہیں اس پہ، تو وائی ناٹ ایم کیو ایم بھی متفق ہوگی، ظاہر ہے. یعنی آپ اس کو ایگزمپشن کو ختم کرنے کے حق میں ہوں گے اگر سب متفق ہیں؟ سب متفق ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہمیں کوئی کباہت نہیں. دیکھیے ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ آئین کی شکل نہ بگاڑو. تو اب اگر الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ یہ کہنا چاہیں گے اور یہ کرنا چاہیں گے تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے آئین کی بالادستی بھی چاہتی ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی بھی چاہتی ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کروں گی کہ اس 62F اور 248 کی موجودگی میں 6 دفعہ الیکشن ہوئے، اتنے ضیاء بھی آئے اس میں اور مشرف بھی، اور جب کسی کو 248 یاد نہیں آیا، جب ضیاء نے مجلس شورا تک بنا ڈالی جس میں خواجہ صفدر تھے، جس میں جو ہے راجہ ظفر الحق تھے جو ایم این اے نہیں تھے، جنہیں ایم این اے کا درجہ دیا گیا، پھر کس طرح فخر الدین جی فخر امام جو ہیں یہ سب ہوا. لیکن اس طرح کی کوئی لائر موومنٹ بھی تو نہیں چلی نا، یہ بھی تو پہلی دفعہ چلی، عدلیہ بھی پہلی دفعہ اس طرح آئی نا. تو لائر موومنٹ یہ بھی تو دیکھے نا کہ کیا کیا ہوا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اوپر اوپر کی مٹی کو دیکھنا شروع کر دیں. ایک طریقہ
طریقہ ہوتا ہے. اگر نیچے گند چھپی ہوئی ہے تو انڈر دا کارپیٹ نہیں کی جا سکتی ہر چیز. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح آئین کا حلیہ بگاڑ کر اسپیکر کے الیکشن جو کہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, کس طرح سے شو آف ہینڈ کر کے دوبارہ جو ہے وہ خواجہ صفدر کو دوبارہ لایا گیا تھا. یہ ساری باتیں عدلیہ نے دیکھی ہیں, یہ ساری باتیں عدلیہ نے دیکھی ہیں. پلیز عدلیہ جائے ادھر سے صحیح کرے. آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے تو آپ کو تو نواز شریف صاحب بار بار ہماری تو لڑائی ساری آئین کی ہے. نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئین کو 73 کے اس پہ جو ہے وہ چار بحال کیا جائے. موجود ہے نا کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں, لیکن آپ کی طرف سے کوئی موو نظر نہیں آ رہی. نہیں, انہوں نے تو کوئی شکایت نہیں کی. 17ویں ترمیم ابھی تک ختم انہوں نے نہیں ہوئی. کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ اس کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے کبھی اجلاس نہ بلایا ہو یا ہمارے لوگوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہو. کبھی اس کمیٹی نے کوئی شکایت نہیں کی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کے لیے جانے دی ہیں. اچھا 17ویں ترمیم کب ختم ہو رہی ہے؟ جب یہ کمیٹی فیصلہ کر دے. جب بھی فیصلہ کر دے, لیکن یہ ایسا لگ نہیں رہا آپ کو کہ ڈیلے کرتے تو اس میں نکمے بیٹھے ہوں گے. پھر اگر نہیں کر رہے, اس میں سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. جب وہ سمجھیں گے آئین بنانا آسان نہیں ہے, اس میں ترمیم ڈکٹیٹر ہی کرتا ہے جلدی سے. آئین بہت مشکلوں سے بنتا ہے اور اسی لیے ہم کہتے تھے کہ اس آئین کا بگاڑو نہیں. آج 30 سال بعد سب کو سمجھ آیا ہے. وسیم صاحب, فائنل ورڈنگز, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. میں اپنی ریپیٹ کروں گا کہ ملک کسی بھی خدشات یا ملک کسی بھی چینجز یا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں. ریجن میں پرابلمز چل رہے ہیں, پورے ریجن میں انکلوڈنگ آر کنٹری. تو اس وقت اگر اس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے, اس سے جمہوریت کو, ملک کو نقصان پہنچے گا. سب کو لے کے چلیں. اگر عدلیہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کو دیکھیں گے, ظاہر ہے جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. ہم پہلے سے اگر یہ ٹاک شوز میں یا بیانات میں اگر یہ تاثر دینے لگ جائیں کہ وہ چلا جائے اور یہ چلا جائے, تو کیسے چلا جائے؟ آئین نہیں کہتا, قانون نہیں کہتا. الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو الیکشن کمیشن الیکشن ہی لڑنے دیتا آپ کو. تو الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, غلطیاں آئی ہیں سامنے, اس کو اسی طرح آئین میں رہتے ہوئے, قانون میں رہتے ہوئے ہی ٹھیک کیا جائے. کیونکہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس وقت. آپ کیا کرو گے اگر آصف صاحب کی جگہ نواز شریف صاحب بھی ہوتے تو یہی سچویشن ہوتی. نہیں, ایک بار سب کی اجازت سے کہوں, 8,848 لوگوں پہ کیسز ہیں جس میں سے صرف 8 سیاستدان ہیں. ذرا 8,848 کی 40 کی طرف توجہ کیجئے. تھینک یو ویری مچ محترمہ شیلا رضا صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ. لاہور میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بہت شکریہ. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.